علی حسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے آخری کلمات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے محترم معزز وائس چانسلر صاحب اور دین فیکلٹی اور ایچ صاحب اور جمیع اساتذہ کرام، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا اور ہنسی مذاق کے اندر کافی دلی سکون بھی اور طبیعت کے اندر ایک ریفریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 منٹ کے اندر میں نے گفتگو کرنی ہے اور سمیٹنی بھی ہے۔ تو مجھے جو چیز ذمہ لگی اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے اس ادارے کے جو اساتذہ ہیں ان کا کیا کردار ہے، کس طرح ان کے اپنے خصوصی ان کی ذاتی جو خصوصیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی علاقے کا جو استاد ہوتا ہے وہ ایک معمار کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اگر یونیورسٹی کے اساتذہ کو دیکھا جائے تو وہ کئی معماروں کا معمار ہوتا ہے۔ یعنی اس جگہ پہ کئی ایسے لوگ، ایسے افراد آ کر بیٹھتے سیکھتے ہیں کہ وہ آگے خود جو ہے ایک اپنے اپنے ادارے کے معمار ہیں، وہ آگے خود جا کے اپنا کام سر انجام دیتے۔ تو یہاں پہ سیکھ کے کئی لوگ سکھاتے بھی ہیں۔ تو پھر اگر ایک تو چیز ہے اجتماعی اگر نوعیت کو دیکھا جائے تو استاد کا ادب احترام وہ تو ایک لحاظ سے والدین سے بھی آگے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر انفرادی دیکھا جائے تو سب سے پہلے جب میں یونیورسٹی آیا تو جو پہلا لیکچر دیا وہ جناب ایچ او ڈی صاحب جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو اگر ان کا یہ دیکھا جائے تو ایسا پڑھانے کا انداز، سمجھانے کا انداز، مجھے خود جو ہے وہ تقریباً 5-6 سال سے تدریسی شعبہ کے ساتھ منسلک ہوں۔ ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تب تک مکمل پڑھا نہیں سکتا جب تک اپنے فن کے اوپر عبور حاصل نہ ہو۔ جب اپنے فن کے عبور حاصل ہوگا تو پھر آگے سامنے بیٹھنے والا جو بھی سوال کرے گا بندہ اس کا جواب دے سکے گا۔ تو یہ چیز تو میں نے محسوس کی کہ ماشاءاللہ جتنے بھی الحمدللہ ہمارے اساتذہ ہیں وہ اپنے اپنے فنون میں مکمل مہارت رکھتے ہیں، اور ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ اگر اور اعلیٰ ظرفی اتنی کہ اگر سامنے والا کوئی اختلاف بھی کرے تو اختلاف رائے کی نظر سے دیکھتے اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور صرف کتاب کی حد تک نہیں بلکہ مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح کی ایک چیز ہے اراءۃ الطریق اور ارشاد المطلوب، کہ صرف رستہ دکھانا نہیں کہ یہ پکڑو یہ رستہ ہے چلتے رہو خود، بلکہ ایصال الی المطلوب تک کہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں مکمل اتنی۔ تو اگر انفرادی یہ جناب ڈاکٹر صاحب تھے، اعلیٰ ظرف بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ راجہ ظریف صاحب ہیں۔ یہ تو ایسا کہیں کہ میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اردو کے کچھ مقالہ جات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے مقالہ جات تھے کہ مختلف یونیورسٹیوں میں ایک ہی عنوان پہ تقریباً 5-6 مقالہ جات لکھے گئے، ایک ہی عنوان پہ۔ اور یہ اگر کمزوری کو دیکھا جائے تو یہ مین سپروائزر کی کمزوری نظر آتی ہے کہ ایک ہی عنوان پہ مختلف یونیورسٹیوں میں ایک وقت میں کیسے مقالہ جات لکھے گئے۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر ظریف صاحب ہیں ان کی باریک نظر ایسی ہے کہ علوم حدیث کے گروپ کے اندر ہیں، آئے دن یہ بھیجتے ہیں کہ اس عنوان پہ مقالہ لکھا جا چکا، اس عنوان پہ مقالہ شروع ہو گیا، اس عنوان پہ جو ہے وہ کام شروع ہے، اس پہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ایک اعلیٰ قسم کی باریک بینی ہے کہ بندے کو اتنا بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کس سطح پر کس لیول کا کام ہو رہا، اور یہ طالب علم کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ڈاکٹر رضا صاحب کو دیکھا جائے تو یہ فیاض ہیں، سخی ہیں، ایک اور خوش مزاج ہیں، اور جناب ڈاکٹر شاہی صاحب ہیں یہ بھی خوش مزاج ہیں۔ یہ دوسرے سیمسٹر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ اور تعلق ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، آپ اگر دن کو رات کو کوئی مسئلہ ہے آپ ایک میسج کریں تو یہ فوراً اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور میڈم صاحبہ یہ بھی خوش مزاج اور اپنے فن میں مہارت رکھتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان سے جو کچھ ہم لے ہمیں آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔